إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سلسلہ تفسیر القرآن الکریم کا الحمدللہ آغاز سے جاری و ساری ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کو گزشتہ دنوں میں بیان کیا گیا بحمدللہ تعالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا ہدایت سے ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کسی چیز کی طرف، کسی راستے کے اوپر رہنمائی کرنا، بتا دینا، اس سے آگاہ کر دینا۔ رہنمائی اللہ تعالی پیغمبر تمام
اور دنیا کے تمام انسان رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے پیغمبر آپ بے شک ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ دوسرا معنی ہوتا ہے اس پر چلا دینا، توفیق دے دینا، اس پر گامزن کر دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل یہ ہے کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اس بندے کو جس سے آپ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس کو ہدایت پر گامزن نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی طرف دعوت تو دے سکتے ہیں لیکن اس پر چلا نہیں سکتے۔ اس پر چلانا، اس پر گامزن کرنا، اس کی توفیق دینا صرف اللہ مالک الملک کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر تک بھی رستے پر چلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں بندوں کو۔ قرآن مجید کے اندر جنہیں مجموعات میں قرآنی دعاؤں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بندے اپنے رب سے ہدایت کے طالب رہیں۔ پچھلی آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفسیر ہم نے سیکھی ہے۔ یہ ایاک نستعین کہ اللہ ہم تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تو اس سے یہ سوال نہیں میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے کون سی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں اور ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، ہر معاملے کے اندر ہدایت مانگو، کیونکہ انسانی جو جان ہے یا انسانی نفس ہے یہ کمزور ہے، یہ کم علم ہے، اور یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے کے اندر اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ آپ ہدایت مانگیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہے بھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہمارے نفسانی کمزوریاں، ہماری شہوات، ہمارے اندر جو بغض، ہمارے اندر جو حسد اور شیطانی جو وار، یہ ساری جو رکاوٹیں ہیں یہ اس میں حائل نہ ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے طالب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دور رکھتے ہوئے ہمیں سیدھے رستے پر اللہ ہمیں گامزن کر دے۔ پھر اس کے بعد یہ آتا ہے ذہن میں کہ ایک بندہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے تو پھر وہ یہ دعا کیسے مانگے؟ ایک بندہ مسلمان ہے، ایک بندہ نمازی ہے اور وہ پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، تمام احکام پر العمل پیدا ہے، تو اسے یہ دعا وہ کیسے کرے کہ اے اللہ ہدایت پر ہوں پھر بھی کہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیسے ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھ جو تو نے ہمیں دے دی ہے۔ مسلسل اس کی انسان کو طلب رہتی ہے۔ اب دنیا کے اندر شاید ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں بھی برحق ہوں اور میں ہمیشہ ہدایت سے رہتا ہوں، میرا ہر فیصلہ برحق ہوتا ہے، میرا ہر معاملہ جس کو میں چنتا ہوں، جس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، وہ ہمیشہ سے ہی اچھا ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی دعویٰ کر سکے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے یہی درخواست اور آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیشہ اس ہدایت پر گامزن ہی رکھنا، اس پر ہی چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن مجید میں دوسری آیت سے سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہیں۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، تم ایمان لاؤ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور رسولوں پر بھی، اور جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر کتاب نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو اللہ نے اس سے قبل پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سکھلا رہے ہیں کسی پر ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدمی دکھائی جائے، اس پر ڈٹا جائے، اس پر ٹھہرا جائے اور اسی پر رکا جائے۔ یہی بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہوئی ہے پھر وہ یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر گامزن رکھنا۔ ایک دوسری آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہی بات
کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجروی نہ پیدا کرنا، نہ پھیرنا، لا تزغ کہ نہ تو اس کو پھیرنا، قلوبنا بعد إذ هديتنا ہمارے دلوں میں کجروی پیدا نہ کرنا، تب جب کہ تو ہمیں ہدایت دے دے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً اور اپنی جانب سے ہم پر رحمتوں کی برسات کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ خود سکھلا رہے ہیں کہ جب ہدایت ایک بندے کو مل جائے تو پھر وہ مسلسل ہدایت کی دعا مانگتا رہے، یہ آرزو رکھے اور اس خواہش پر اپنی زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ہدایت پر گامزن رکھے اور یہی ہدایت اس کو دیتا رہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی خاتمہ کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھے تو ہمیں تو اسلام پر زندہ رکھنا، یعنی کہ ہدایت پر زندہ رکھنا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت ہے، آپ منبع ہدایت ہیں، آپ ہدایت پر چلانے والے ہیں، یعنی کہ اس کی طرف رستہ دکھلانے والے ہیں، آپ گائیڈ کرنے والے ہیں، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، لوگوں کو سکھانے والے ہیں، بتلانے والے ہیں، لیکن آپ اپنی امت کو یہ درس دے رہے ہیں، یہ سکھلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگتا رہے کہ اللہ کہ اگر تم ہمیں زندہ رکھے گا نا تو ہدایت کے بعد اسی ہدایت پر زندہ رکھنا، اسی اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تم ہمیں فوت کرے تو پھر بھی ہمیں ایمان کی حالت میں فوت کرنا، اس رستے سے ہمیں ہٹانا نہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہدنا الصراط، اس کے بعد جو صراط ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام ہے، کہ ہمیں اسلام کے سیدھے رستے پر چلا ہے اللہ، ہم اللہ سے آرزو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی دوسری آیت میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا رہے ہیں کہ جب مشرکین مکہ ہے نا وہ اعتراض پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جواب سکھلا رہے تھے نبی کو کہ کل آپ ان سے کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ آپ ان سے کہے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ یہی ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یہ اسلام ہے، یہی ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں، دین القیام ملت ابراہیم حنیفہ، اور تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم کی ملت سے ہم لوگ ہیں، تو ابراہیم بھی کسی اسلام پر گامزن تھے، کسی دین پر گامزن تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے آپ کی طرح، بت پرست نہیں تھے آپ کی طرح، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر نہیں بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتلائیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہی میری دعوت ہے کہ جو اللہ نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ پیغمبر ان سے کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ آپ ان سے کہیے کہ اس کے بعد میں اللہ کے ساتھ ان معاملوں میں یا کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ دعوت ہم سب کے لیے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے وہ سیمپل ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی تفسیر کے اندر نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جامع ترمذی اور مستدرک حاکم اور دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصراط جو ہے نا، اہدنا الصراط، اس سے مراد اسلام ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ الصراط ہے، اس کی دونوں جانب دیواریں ہیں اور ان دیواروں پر دروازے بنے ہوئے ہیں دونوں جانب، اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ رستے کے شروع کے اندر ایک کھڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، وہ کہتا ہے سیدھے چلتے رہنا، سیدھے چلتے رہنا، اور پھر رستے کی دوسری جانب ایک کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ادھر ادھر مت دیکھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔
پھر جب کوئی شخص ان پردوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ کہتا ہے کہ افسوس تجھ پر کہ تم نے اس غلط رستے کا انتخاب کیا، کاش اس رستے کا انتخاب نہ کرنا۔ وہ جو دیواروں پر دروازے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حدود اللہ ہے۔ حدود اللہ سے مراد ہوتا ہے کراس لائن، حد ہے، بارڈر ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ حدود اللہ قرآن مجید میں ہے، جیسے زنا حدود اللہ ہے، اس کے بعد چوری حدود اللہ ہے، شراب پینا اللہ کی حد ہے، کسی پر نیک پر تہمت لگانا اللہ کی حد ہے، یتیم کا مال کھانا اللہ کی حد ہے، اور اس پر جو پردے لٹک رہے ہیں دروازوں پر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ حرام کردہ چیزیں کتنی زیادہ ہیں، چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح حرام مال کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا حرام ہے، بد اخلاقی سے منع کیا گیا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے، وہ بڑھتے ہیں۔ اب جو رستے کے شروع میں کہہ رہا ہے کہ سیدھے چلتے رہنا، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قرآن مجید ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اترا۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ رستوں پر اسی رستے پر چلتے رہنا جو صراط المستقیم سیدھا رستہ ہے۔ اور فرشتہ وہ جو روکتا ہے انسان کسی کراس لائن کو کراس کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے، تو فرشتہ افسوس کرتا ہے کہ کاش تو اس کو نہ اٹھاتا، یہ میرا رستہ نہیں۔ اور پھر انسان کے اندر جو خوف ہے اللہ کا، انسان کا اپنا نفس ہے، وہ پھر وہ آخر سے وہ آخر میں کھڑا ہوا کہہ رہے ہیں چلتے آ، یہاں پر رستے میں ہمارا یہ کوئی گھر نہیں ہے، یہ کوئی منزل نہیں، تو اسی رستے پر سیدھا چلتا۔ اور یہ کتنی واضح دلیل ہے اور یہ کتنی واضح فرمان ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پر رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ آپ نے اس سے ادھر ادھر نہیں جانا، بالکل سیدھا جانا۔ اور صحابہ کرام اس کی عملی مثال ہے، اور ہمیں بھی اسی طرح دعوت دی گئی۔ قرآن مجید یہی سکھلا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہی ہے کہ ہم اس دین پر گامزن رہیں، اس ہدایت پر گامزن رہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ہدایت مانگیں جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ یہ ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمیت سارے پیغمبر اور بالخصوص ہمارے پیغمبر جو ہمارے لیے مبعوث کیے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی طرح کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ شروع میں یہ کھڑا ہے، ان دیواروں سے یہ مراد ہے، دروازوں سے یہ مراد ہے، پردوں سے یہ مراد ہے۔ اب کوئی بھی ان سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ یہ نہ میری بات ہے، نہ میرے بزرگوں کی بات ہے، نہ کسی خاص گروہ کی بات ہے، نہ کسی خاص شخص کی بات ہے، نہ کسی اور کتاب کی بات ہے، یہ ہمارے مالک کی کتاب ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، یہ اس کی بات ہے۔ اور وہ صاف لفظوں میں اللہ کہہ رہا ہے، اور صاف لفظوں میں واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ دین نہیں، وہ صراط مستقیم ہی نہیں ہے۔ اگر وہ صراط مستقیم نہیں ہے تو وہ رستہ پھر جنت میں نہیں جاتا۔ یہ واضح بات ہے۔ جو صراط مستقیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے مطابق، وہ رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر نہیں ہے تو وہ رستہ جنت میں نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیے دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں حق ایک ہوتا ہے، اس کی شکل کوئی بھی ہو، حق ایک ہوتا ہے، باطل ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے، سچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ 100 بھی ہیں، 1000 بھی ہیں، لاکھ بھی ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی اکائیاں آپ ملاتے جائیں، ملتی جائیں گی، وہ جھوٹ بن جائیں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ 100 سچ ہیں اور 100 حق ہیں، حق ایک ہے اور وہ کتاب و سنت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے بندے، ہم نے آپ کو نا رستہ دے دیا ہے۔ رستے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اختیار دے دیا، انا ہدیناہ، ہم نے آپ کو رہنمائی کر دی رستے کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا۔ اختیار دینے کے بعد تمہیں کہا گیا ہے کہ یا تو تم رحمان کے رستے پر آ جاؤ، تو یا پھر اس شیطان کے چیلنج کو پورا کرنے کو اس کی مدد کرو جس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، میں فوج بنا کے لے کے آؤں گا۔ آپ اپنا زور لگائیں، آپ مجھے مہلت دیں تو میں اپنا زور لگاؤں گا، میں بھی فوج لے کے آؤں گا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہتے ہیں کہ اختیار دے دیا ہے، تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے
صراط المستقیم پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا. اور یہ بہت سچ ہے کہ صراط مستقیم قرآن مجید ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان یہی صراط مستقیم ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ثابت قدمی دے اور اسی پر ہماری زندگی دے اور ہمیشہ اسی پر قائم رکھے. اور جب ہمیں موت دے تو اے اللہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہی کام چلیں. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیار دیے، اس پر ہمیں مسلسل یہ سوچنا ہے. میں اپنا ہر کام سوچوں. صحابہ کرام کے اندر یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے تھے نا وہ یہ سوچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں آپ آخری صفحے پر جائیں نا تو وہاں پر حکایت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سچی میں ایمان لے کے آنا نا، پیور ایمان ہے نا، خالص ایمان لے کے آنا تو آپ نے ہدایت یافتہ صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آنا. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک سورج نکلا ہے نا، سورج جب نکلنا شروع ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹیاں اوپر بھی جگہ ہوتی ہے نا ان پر سب سے پہلے اس کی کرنے پڑتی. تو وہ صحابہ کرام اس نبوت کا جو سورج تھا نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کرنے لینے والی وہ سب سے بڑی بڑی چوٹی ہیں کہ جن پر ڈائریکٹ وہ خطاب ہو رہا ہے کہ اے تم سنو، یہ سمجھو، نہ کسی اختلاف کی ضرورت. وہ تو پھر وہ جن کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ بہت اہمیت کا عمل ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچ میں پیور ایمان لانا چاہتے ہو نا تو نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان لے کے آنا. اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک آپ ہمیشہ قرآن و سنت سے ہی رہنمائی لیا کرتے تھے، جانچا کرتے تھے، ان کو پرکھا کرتے تھے. کیا ہمارا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے؟ کہ ہمارا یہ عمل. اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے کہا حضرت جی جو وطر ہے نا، وطر یہ پڑھنا واجب ہے کہ نفل ہے؟ اب ہمارے ہاں تو یہ عام لفظ ہے نا، ان کے ہاں یہ لفظ نہیں تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. تو اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ یہ پڑھنا واجب ہے کہ یا نہ بھی پڑھے تو کام چل سکتا ہے؟ انہوں نے دوسری بار بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لیے آپ پڑھتے. اس نے تیسری بار پھر پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ یہی بتایا کہ میں کتنی بار بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لیے آپ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس یہ کوئی دلیل نہیں کہ یہ واجب ہے کہ یہ نفل. اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب نقل کرتے ہیں، باب الابتدائی فی افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ان کی ابتدا کرنا، یعنی کہ وہ جیسا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، تب سونا مردوں پر حرام نہیں تھا. سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے جن کے پاس مال تھا تو انہوں نے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنی تھی تو اس لیے تھوڑی پہنی تھی کہ میری طرف دیکھتا آپ پہنے، وہ تو آپ کا اپنا ذاتی فعل تھا نا، آپ کا اپنا ذاتی، یہ تو شرعی حکم نہیں تھا. صحابہ کرام نے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ راوی پیچھے صحابی ہے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھی پہنی. پھر جب سونے کی حرمت نازل ہوئی کہ مردوں پر سونا ریشم یہ سب حرام ہو اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا. اب پہنتے وقت نہ رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں پہنی ہے، کیا حکمت ہے؟ انہوں نے چپ کر کے پہنی. جب آپ نے اتاری تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر چپ کر کے اپنی انگوٹھیاں اتار کر پہنی. یہ ہوتی ہے ابتداء، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو پرکھنا، یہ ہوتا ہے اس سانچے سے اپنے آپ کو نکالنا جس سے نکل کر پھر بندہ مومن بنتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں، اللہ نے ہمیں ہدایت دینی. ہم دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اللہ آپ ہمیں ہدایت کی طرف موڑیے. پھر ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ طرف آ جائے کہ ہدایت کون سی ہے، کہاں سے لینی ہے، پھر اللہ کا کلام اٹھائیے. ہمارے نام آئی وہ چٹھی اٹھائیے، ہمارے نام آئی وہ اللہ کی باتیں اٹھائیں جن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے. پھر اگر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کی آپ نے تشریح دیکھنی ہے، پھر آپ وہ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیجیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تشریح بیان کی ہے. نماز ایسے پڑھنی ہے، نماز میں یہ پڑھنا ہے، اتنے دورانی میں پڑھنی ہے، اس وقت میں پڑھنی ہے، اس طریقے سے پڑھنی ہے، اس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ معاملات میں پڑھنی ہے.
ان طریقوں سے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، روزے میں کیا سنت ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، معیشت کیسے چلانی ہے، گھر داری کیسے چلانی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، ملکی نظام کیسے چلانا ہے، حج کے کیا طریقے ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، انسانوں کے آپسی معاملات کیا ہے، یہ سارے معاملات A to Z آپ کو ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گی اگر ہم چاہتے ہیں۔ اسی کا خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت پر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے رستوں پر چلانا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا۔ اب دنیا کے اندر پتہ نہیں، مجھے وہ سارے نام بھی نہیں آتے، ان میں سے کچھ آتے ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں نے اپنی نسبتیں قائم کی ہوئی ہیں۔ ان نسبتوں کے اوپر اب میں وہاں پر اس کا نام لوں گا تو شاید آپ ناراض ہو گئے، چلے ہم نام نہیں دیتے، اشارہ کر دیتے ہیں۔ ان نسبتوں کو نجات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا، شروع میں اللہ نے جو تمہید باندھی ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت مانگیں، پھر کس طرح کی ہدایت مانگنی ہے کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ انعما، ادھر بھی انعمت، ادھر بھی انعام اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر انعام والے کون ہیں؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بس یہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بات دیکھو نا کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، حشمت و جاہ اور اس کو مرتبے ملے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے انعام کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے انعام کی نشانی ہے کہ آپ انبیاء کا طرز اپنائے ہوئے ہوں۔ اللہ کی انعام کی نشانیاں یہ ہے کہ آپ صدیقین جیسا وصف رکھتے ہوں۔ اللہ کے انعام اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں یہ ہے کہ آپ شہداء جیسا جذبہ رکھتے ہو۔ اللہ کے انعام اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں یہ ہے کہ آپ صالحین جیسا وصیہ رکھتے ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے اور اس کے پاس یہ ہے، اے اللہ کا مقرر بندہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت کو اہمیت دیتا ہوتا تو اس دنیا میں کسی کافر کو ایک پانی کا قطرہ نہ ملتا۔ تو سمجھتے ہیں ان کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے، یہ بہت اعلیٰ قوم ہے، یہ اللہ کے مقرر بندے، ہم پر بھی پھٹکار پڑی، ہم پر پھٹکار لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے کے لیے وہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ڈر جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں قیامت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب سکھائیں گے کہ یہ سدھر جائیں، انہیں تھوڑا سا نچوڑیں گے، علاج کریں گے، انہیں وہ جب سہولیات ان کے وہ جب انہیں تھوڑی تکلیف ہوگی پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا غلطی کی تھی۔ اب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا جی، وہ جہاں پر درد ہو رہی وہ سب سے پہلے پوچھنا کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، اس کے پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہارے جسم میں کوئی ایسی چیز تو نہیں چلی گئی کہ جس سے اس کے موافق نہیں تھی، اس میں اندر جا کے خرابی پیدا کر دی۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم کیا گناہ کرتی ہے کہ ہماری روح زخمی ہو گئی ہے۔ اب اللہ کا ڈر دل میں نہیں آتا، اب وہ توکل نہیں رہا، وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ خشوع نہیں آتا نماز میں، وہ دل لگی نہیں ہوتی، وہ قرآن کا فہم نہیں آتا، وہ تفسیر کی سمجھ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، وہ حدیث کا علم ہمارے سینے میں جمع نہیں ہوتا۔ ہماری روح میں ایسی کون سی ہم نے غذا کھائی تھی، روح کو کون سی غذا دی تھی کہ جس غذا سے روح چھٹی ہو گئی ہے؟ اس کے ڈاکٹر کون ہے؟ اس کے ڈاکٹر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہیں، پھر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، انہوں نے بتایا، پھر اس علم کو سنبھالنے والے اس کے ڈاکٹر ہیں، اور وہ سچے اور وہ اس علم کا حق ادا کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ پر انعام رکھنے والے، اللہ کا انعام پانے والے یہ لوگ ہیں، نہ کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام پانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے۔
اس کے بعد یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ تو ہم پر انعام کر، ہمیں ان رستوں پر چلانا، ان کے رستوں پر جن پر تیری نعمتیں برسی اور ان پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ تیری ان پر ضالین یعنی کہ وہ گمراہ اور مغضوب لوگوں میں ہمیں شمار نہ کرنا۔ قرآن مجید کے اندر جو غیر المغضوب ہے نا، مغضوب لوگ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کو نازل کیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہودیوں کے اندر بہت سی ایسی برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب شدہ کہ اللہ کے غضب شدہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا ہے، اور اللہ کا غضب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کا مثال میں دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی نرمی کی مثال دینا مشکل ہے نا، تو پھر اللہ کی سختی کی مثال دینا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر تختی لگائی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، جو میری رحمت ہے نا تو میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جگر کا خون پلانے والی مائیں، آپس میں قربانیاں دینے والے بھائی، اور باپ شفقت کا ساتھ ہاتھ رکھنے والا باپ، اساتذہ شفقت کرنے والے، تعلیم دینے والے، اور انسانیت کا جذبہ لیے ہوئے، اور جانور جو اپنے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور خون خوار جانور دوسروں کو چیر پھاڑنے والے اپنے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی شفقتیں اور محبتیں اور رحمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی ہوئی رحمت کے بدلے میں ہے، ایک بیٹی ہوئی رحمت کے بدلے میں، اور اس کے علاوہ 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ پھر اللہ کا غضب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ ہو۔ اس کی مثال ہے نہیں، ہم کیا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کی جھلکیاں دکھائی ہیں، چھوٹی چھوٹی امت کو زمین سے اٹھایا، پوری امت کو، اور الٹا کر کے پتھروں سے بارشیں ہوئی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں بہا دیا، کسی کو ہوا کی تیزی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دیا اور بڑے بڑے مکانوں میں محفوظ نہ رہ سکے۔ انہوں نے ہواؤں سے بچنے کے لیے ایسے ترکون میں ایسے کنارے بنا، آج بھی وہ آپ جا کر دیکھیں ان کے باقیات موجود ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے وہ کیسے مکان تعمیر کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کو ان دریچوں میں اور بریک بریک سوراخوں میں گھسا کر ان کو عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دو چار کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے غضب کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ان کے جو یہودی لوگ تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار کیے ہوئے، سب سے پہلے یہ تھا کہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کا یہ مطلب ہوتا ہے تحریف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کمی اور زیادتی کرنا، یا کمی کر دینا یا زیادتی کر دینا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی نا ان کے لیے، تو اس پر وہ کمی اور زیادتی کر دیتے تھے۔ یہ زیادتی لفظی بھی ہوتی ہے اور زیادتی معنی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک چیز کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم اس کو بیان کریں تو یہ زیادتی ہے کہ ایک چیز کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم بیان کریں، اور دوسرا وہ جو اصل اس کا معنی ہے وہ بیان نہ کرے اور باقی وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز سے دو چار ہیں تو ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے، جب بھی تیز آندھی کی نوید آتی کہ کوئی ایسی نشانی نظر آتی تو آپ کہتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اے اللہ، پیغمبر حوض کوثر کا وہ والی، سب سے پہلے جنت میں جانے والا، فرشتے جس کے دنیا کے اندر خادم تھے، صحابی بیان کرتے ہیں آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف آپ کے اوپر سایہ نظر آتا کہ فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے، فرشتے آپ کی خدمت میں ہم وقت حاضر ہوتے، وہ جس کے ہاتھوں میں کستوری سے زیادہ بھی خوشبو آتی تھی، دودھ سے زیادہ جن کے ہاتھ سے فیض تھے۔ روز قیامت شفاعت کبریٰ کا صرف انہیں کو حق حاصل ہوا کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی کی سفارش کر سکیں۔ روز قیامت وہ جام پلائیں گے، اس کا ایک قطرہ حلق سے گزرنے کے بعد نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی پیاس لگے گی۔ ایسا پیغمبر اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور اس سے بچنے کی ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، ان عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ تو اگر ہم ان باتوں میں ملوث ہیں ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کتاب اللہ میں تحریف نہ کریں۔ کتاب اللہ قرآن مجید بھی ہے اور کتاب اللہ حدیث مبارکہ بھی کتاب اللہ ہے، اس کی بھی قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں دلیلیں ہیں۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ نہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ
ایک بیان اللہ تعالیٰ نے کسی شرعی حکم پر نازل کر دیا تو وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے اس بارے میں، لوگ آگے پوچھتے تھے اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی کیا رہنمائی، پتہ نہیں جی، ہلے تک کہ کوئی نہیں اتری کے حدیثان وہ ہوتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ہے کہ ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ آیات اللہ کو چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کی آج کل کیا صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں یہ ہے کہ کسی بات میں کوئی بیان موجود ہو تو ہم اپنی طرف سے روک کے رکھیں کہ کوئی نہیں، ساڑھی کمائی سے چلتی پئی ہے جی، اپنے 50 60 100 200 1000 10,000 لاکھ 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 1 ارب ہمارا تو چل رہا ہے نا. تو چھوڑے اس بات کو، امت اگر گمراہی میں رہتی ہے تو رہے، ہم نے اس سے کیا لے لینا، ہمارا تو مال پانی سب کچھ چل رہا ہے نا. تو آیات اللہ کو چھپانا، یہود اس کا ارتکاب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے وہ 14 صدیاں، آج وقت 100 سال کی 14 کروڑیں بدل چکا ہے. تب سے لے کر آج تک ہر مسلمان جب کہتا ہے غیر المغضوب، ایسا یہودیوں نے اتنا بنانا، مغضوب نے اتنا بنایا، ان کا یہ تھا کہ وہ آیات اللہ کو چھپاتے. پھر تیسرا یہ ہے کہ حدود اللہ کو معطل کرتے تھے. مدینے میں نا ایک بندے یہودی کا کیس آیا کہ وہ نا اپنا زنا اس نے کیا. تو آپ نے نا یہودیوں کو جو بڑے تھے نا، ان کے جو مذہبی لوگ، ان کے علماء تھے بڑے، ان سے پوچھا بھی آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے زنا کی جو سزا ہے؟ اس نے کہا کہ کوشش نہیں، ماڑے موٹے 2-4 چپیڑا ماروں میں چاہوں میں آپ کو آسان، ان کے پاس یہ ہے. آپ نے کہا وہ لے کے آئے آپ اپنی کتاب آسمانی؟ تو وہ لے کے آئے تو اس نے نا یہاں ایسے ہاتھ رکھ لیا اس کے اوپر جہاں پر رجم لکھا ہوا تھا کہ جو زنا کرے پھر اس کو رجم کر دو. رجم یہ ہوتا ہے کہ اس تک یہاں تک یہ زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے کہ مجرم ہو، پھر اس کو اوپر پتھر برسائے جائے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے. تو اس نے وہاں پر ہاتھ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ ان سے کہیے ذرا ہاتھ پہ چکو، ذرا تھلے کی نہیں جا رہا. تو نیچے پھر رجم لکھا ہوا تھا. وہ یہودیوں کا طرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہ بدلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ جو تھی ان سزاؤں کو معطل چھوڑو جی نہ. آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر یعنی کہ یہ پوری ریاستیں یورپ یہ والا آباد ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں ہفتے بعد چند پیسے دو، وہ گلے میں ڈالو حضرت صاحب کے، اور اس کے بعد آپ شرابیں پیو، آپ زنا کرو، آپ ریپ کرو کسی کا، اور آپ اسی طرح جیسے بھی کسی کا ناحق مال کھاؤ، آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، بس تھوڑے بہت پیسے آپ دیتے رہ کر. آج بھی یہ وتیرہ ان کا قائم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو یہ قائم کرنا چاہیے. یہ برکات کا سبب ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ایسا کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر انہیں ایسی اسلامی سزائیں دینی چاہیے اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو. آج ہمارے پاس وقت مختصر ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بہت سارے کیسز آج کل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ جو چائلڈ ابیوز کا کیس ہے، جہاں پر اکثر لوگ بیٹھے ہیں جنہیں اس کا مطلب پتہ ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اس کا قانون بھی پاس ہو گیا. تو ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ شرعی سزا دے کے دیکھیے، شرعی سزا ایک دفعہ ان کو دے کے دیکھیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. لوگوں کو دکھایا جائے کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، معصوم بچوں کے ساتھ جنہیں اس دنیا کی بھی صحیح طرح خبر نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسلام میں اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے. اس کو جب سزا دی جائے گی سب کے سامنے تو پھر اس کے اندر عبرت کی جگہ ہوگی، عبرت پکڑیں گے لوگ، اس سے ڈریں گے دوسرے. اور حدود اللہ کے اندر جو سزائیں دی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سزائیں دی ہیں اس کے اندر یہی بات پنہا تھی، اس کے اندر یہی بات چھپی تھی کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو گیا تھا. لوگ اس چیز سے باز آ گئے تھے، شراب سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے. ان کو پتا تھا کہ چوری کریں گے ہاتھ کٹے گا، زنا کریں گے تو یا تو کوڑے پڑیں گے، اگر شادی شدہ ہیں تو پھر رجم کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر دوسرے معاملات کریں گے، شراب پئیں گے تو پھر اس کے بعد اس پر بھی کوڑے پڑیں گے. اب کوڑا پڑے تو انسان کا جسم مل جائے، تو پھر اگر 40 کوڑے پڑے تو آئندہ کو وہ شراب کے نزدیک بھی نہیں جائے گا. یہ اس کے اندر وہ حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں. اور یہ بات اس کے بعد محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ جن علاقوں کے اندر، جن ریاستوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے تھے، وہاں پر اللہ نے بہت ساری برکات کا بھی نزول فرمایا. یہ محدثین نے علاقوں کے ساتھ ان برکات کا ذکر بھی کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. کیسے جھوٹ باندھتے تھے؟ اللہ نے ایک بات ارشاد نہیں فرمائی، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے.
وہ حق بات کی طرف نہیں آتے تھے. اور سب سے بڑی جو ان کی تباہی کی وجہ یہ بنی کہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنا، وہ پھر بھی کیا کرتے تھے. ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی. مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ سود نہیں کھانا، پتا ہے نا ہمیں. آپ یہ پوری مجلس میں جس کو نہ پتا ہونا وہ ہاتھ کھڑا کر دیں میری اس بات سے پہلے. آپ سب کو پتا ہے نا، جو میری بات سن رہے ہیں سب کو، یار سب کو ہلائیں، آپ کو پتا ہے کہ سود حرام ہے، سب کو پتا ہے نا. اب اس کے بعد بھی کوئی سود کھائے تو یہ یہودیوں والا طرز ہے. میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ انہیں پتا تھا. جائیے جا کر وہ عدم بن، وہ جو راوی تھے نا، صحابی تھے لوگ، یہ وہ سخی کا جو بڑا مشہور حاتم تھا، یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے. وہ پڑھیے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بوجھتے ہوئے بھی نافرمانی کرتے تھے، اس لیے وہ مخزوم ہے. ہمیں پتا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں قائم ہیں اور لوگ ان میں جاتے ہیں اور پھر پتا کیا ہم سے پوچھتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا یہ حل نکل سکتا ہے، میں مجبور ہوں. بھائی کیا مجبوری ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ ماں من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یا تو آپ کہتے کہ آپ اللہ کی زمین پر نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق نہیں ہے، پھر آپ کھائیں سود. اور حکومت کہتی ہے کہ سود کے بغیر تو نظام نہیں چلتا. اور 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کا جھنڈا گاڑے ہوئے تو وہ لوگ بھوکے مرتے تھے. اور جب وہ بکری، جب کسی کے دور ریبڑ کسی کے فصلوں پر، کسی کی کاشت پر جا کر اس نے منہ مارا تو چلوایا کہتا تھا، لگتا ہے کہ آج مسلمان کو خلیفہ دنیا سے جا چکا ہے کہ بکری نے کسی کی جگہ پر جا کر قبضہ کر لیا اور کسی پہ جا کر وہاں سے کھیل کے اس نے منہ مارا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ 56 لاکھ میل پر جن کی حکومت تھی وہ لوگ بھوکے مرتے تھے. پھر اسلام ایشیا اور یورپ کے دروازوں اور افریقہ کے دروازوں تک جا کر پہنچا. صحابہ کرام نے جہاں جہاں گھومتے تھے وہ لوگ بھوکے مرتے تھے. اللہ کے لیے ڈریں. یہ شیطانی جو باتیں اندر سے آتی نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ سود سے پیچھے ہٹ جائیں اور پھر ہمارا کاروبار نہیں چلتا. اب ہمیں اللہ پر یقین نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. مانیں اس بات کو، میں بھی مانوں، آپ بھی مانیں، ہم سب مانیں. ہمیں اللہ پر توکل کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. جن باتوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا نا سود حرام، اب پتہ چل گیا قرآن مجید میں، تو آپ چھوڑ دو، جہاں پر چھوڑ دو، پھر بزنس کرو، اللہ برکت دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے رکھے. اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہمیں صراط المستقیم پر چلائے اور ہمیں قرآن و سنت کے رہنمائی اور ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہیں سے ہی اگلے خطبے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن بنائے، ہمیں قرآن کا فہم اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.